کسی جنگل میں رانو نام کی ایک چڑیا رہتی تھی۔ رانو چڑیا بہت محنتی اور بہت ایماندار تھی۔ رانو چڑیا ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی تھی۔ رانو کے پڑوس میں ہی ایک کالو کوا رہتا تھا جو ہر وقت کسی نہ کسی داؤ میں رہتا۔ کالو کوا ایک نمبر کا کامچور اور آلسی تھا۔ جنگل میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے دانے کی کافی زیادہ کمی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن رانو کو خیال آیا کہ جنگل کے ایک حصے میں کیوں نہ گیہوں بوئی جائے، جس سے محنت تو ہوگی لیکن کھانے کے لیے دانا مل جائے گا۔ میں اکیلے شاید ایسا نہ کر پاؤں، کیوں نہ اپنے پڑوسی کالو کوے کو ساتھ ملا لوں، اس سے میرا کام بھی آسان ہو جائے گا اور کالو کوے کو بھی دانا مل جائے گا۔ اور پھر رانو کوے کے پاس جاتی ہے۔ کوے بھیا، کیا تم دیکھ رہے ہو جنگل میں دانا بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے، بلکہ مجھے تو آج 2 دن کے بعد دانا ملا ہے، ابھی کھایا ہے۔ کہیں تم مجھ سے دانا ادھار تو نہیں لینے آئے؟ نہیں کوے بھیا، مجھے پتا ہے مجھے تمہارے گھر سے کیا ملے گا۔ تم تو خود بہت مشکل سے ڈھونڈتے ہو اپنے لیے دانا۔ کوے بھیا، میں نے کچھ نیا سوچا ہے۔ کیا رانو بہن، کیا سوچا ہے تم نے؟ ندی کے پاس کافی زمین خالی ہے اور میرے پاس کچھ دانے بھی ہیں۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر وہ دانے بو دیتے ہیں، اس سے ہمارے پاس کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کام مل کے کر لیں گے اور جو فصل ہوگی وہ دونوں کی آدھی مجھے منظور ہے۔ تو پھر چلو آج ہم جا کے زمین کو نرم کر دیتے ہیں، کیونکہ بیج نرم زمین میں ہی اگتا ہے۔ ایسے اچانک تم مجھے بتا رہی ہو، شیئرنگ ہے میری تم سے، لیکن آج ایسا کرو تم زمین نرم کرو، باقی کا سارا کام میں تم سے برابر کر دوں گا۔ کوے بھیا، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو کوئی بات نہیں، میں زمین اکیلے ہی نرم کر آتی ہوں، لیکن کل بیج بونے ہیں، تمہیں لازمی آنا ہوگا۔ پکا، میں کل تمہارے ساتھ جا کر سارے ہی بیج خود بو دوں گا۔ اور پھر چڑیا اکیلے ہی زمین نرم کرنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ سخت گرمی میں دھوپ چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر رانو سارا دن کام کرتی ہے اور زمین کو نرم کرتی ہے۔ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے رانو بہت تھک جاتی ہے۔ وہ گھر آتے ہی اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ صبح ہوتے ہی رانو کے پاس جو دانے ہوتے ہیں، رانو وہ دانے لیتی ہے اور کوے کے پاس جاتی ہے۔ آؤ رانو، میں نے کل سوچا تو تھا کہ تمہارے پاس آؤں، لیکن دھوپ کچھ زیادہ ہی تھی اس لیے آ نہ سکا۔ ویسے زمین اچھی طرح نرم کی ہے نا تم نے؟ آخر شیئرنگ کا مسئلہ ہے۔ کوے بھیا، مذاق اچھا کر لیتے ہیں آپ۔ ہاں، وہ تو میں نے اچھے سے نرم کر دی تھی، لیکن کام آج بھی بہت زیادہ ہے۔ دانوں کو زمین میں بونا ہے۔ کوئی بڑا کام نہیں ہے، میرے دادا جی جب زندہ تھے تو میں اکثر ان کے ساتھ جایا کرتا تھا، وہ بہت اچھی طرح دانا بو لیتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو پھر چلو۔ کوا جیسے ہی چلنے کا سوچتا ہے، اس کی ایک نظر سورج پر پڑتی ہے جو صبح سویرے ہی آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ کوے کی آج پھر نیت خراب ہو جاتی ہے۔ رانو، تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں، چھم چھم کرتا آتا ہوں، کاں کاں کرتا آتا ہوں۔ اور رانو چڑیا پھر سے اکیلے ہی چلی جاتی ہے۔ ندی کے پاس جا کر وہ زمین میں دانوں کو بونا شروع کرتی ہے۔ وہ دانوں کو بوتی جاتی اور کوے کو دیکھتی جاتی، لیکن کوا آج بھی نہیں آیا۔ رانو چڑیا نے سارے ہی دانے بو دیے، لیکن کوا ابھی تک نہیں آیا۔ شام ہو جاتی ہے اور رانو تھک ہار کر اپنے گھر کو واپس لوٹتی ہے۔ کوا سامنے ہی بیٹھا تھا۔ رانو، معاف کرنا، میں نے تم سے شیئرنگ تو کر لی، میں اپنی بات پر اب بھی کھڑا ہوں، لیکن جیسے ہی تم گئی میرے سر میں سخت درد شروع ہو گیا اور میں آ نہ سکا، لیکن کل میں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا اور تم مجھے کل کا کام بھی بتا دینا، اگر ہو سکا تو میں اکیلا ہی کروں گا سارا کام۔ ہاں، ہوگا تمہارے سر میں درد، میں نے تمہاری بات مان لی، بھلا ایسے تم کیوں کہو گے؟
اب میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے جا کر آرام کرنا ہوگا۔ اور پھر چڑیا اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ اگلے روز تو سورج کچھ زیادہ ہی پہلے نکل آتا ہے اپنی آگ برسانے کے لیے، لیکن چڑیا کوئی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ جانے ہی لگتی ہے کہ کالو کوا آ جاتا ہے۔ رانو، تم بھی کہو گی کیسا پارٹنر ہے میرا، روز بہانہ بنا لیتا ہے۔ آج میں خود ہی آ گیا۔ لیکن رانو، بات سچ ہے، میں نے کبھی یہ کام وام نہیں کیا اور نہ ہی مجھے یہ کام آتا ہے۔ سب پکشی ہنسیں گے مجھ پہ۔ میں تمہارے ساتھ تو سچ میں نہیں آ سکتا۔ تم چلو، میں دوسری طرف سے ہو کر تمہارے پیچھے چھم چھم کرتا، کاں کرتا آتا ہوں، تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتی، تم نے جو کہا سچ ہی ہوگا، لیکن آ جانا، آج دانوں کو پانی دینا ہے۔ ہاں، کیوں نہیں، بھلا مجھے بھی تو فکر ہے نا اپنی فصل کی۔ تم چلو، میں تمہارے پیچھے پیچھے آیا۔ اور چڑیا چلی جاتی ہے۔ چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی اور جہاں جہاں اس نے دانے بوئے تھے ان پہ گرا گرا کر زمین کو نرم کرتی۔ وہ بار بار کوے کی راہ دیکھتی، لیکن کوا نہ آیا۔ پھر سے شام ہو گئی اور چڑیا سارا کام ختم کر کے تھک ہار کر اپنے گھر کو واپس لوٹتی ہے۔ کوا پھر سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چڑیا رانو، آ گئی ہو؟ اب تم یہ نہ کہنا میں جھوٹا ہوں۔ رانو، جیسے ہی میں دوسری سائیڈ سے تمہاری طرف آنے لگا تو میرا ماما میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو سوچا کام تو ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں، میری ماں کا بھائی آیا ہے، کیوں نہ آج اس کی سیوا کی جائے، اور میں واپس چلا آیا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتی، لیکن کل سویرے تک دانوں سے پودے نکل آئیں گے، ان کے ساتھ کچھ غیر ضروری پودے بھی نکل آئیں گے۔ ہم نے کل وہ غیر ضروری پودے نکالنے ہیں، کل ہمیں جلدی جانا ہوگا۔ پکا، میں بھی ادھر بور ہی ہوتا رہتا ہوں، جاتے ہوئے تم مجھے بلا لینا۔ پھر چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رات گزر گئی، پھر چڑیا صبح کوے کے پاس جاتی ہے۔ چلو بھائی کوے، چلیں۔ ہاں چڑیا رانو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرے دادا جی کے کچھ پرانے اوزار پڑے ہیں جن کی وجہ سے ہم غیر ضروری پودوں کو آسانی سے نکال سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہ بہت پرانے ہیں، ان کی صفائی کرنے والی ہے۔ میں ان کو صاف کر کے آیا بس، تم چلو، میں تمہارے پیچھے چھم چھم کرتا، کاں کرتا آیا۔ اور رانو چلی جاتی ہے۔ رانو دھوپ اور چھاؤں کی پرواہ کیے بغیر سارا دن کام کرتی ہے، وہ غیر ضروری پودوں کو نکالتی ہے، لیکن کوا آج بھی نہ آیا۔ شام تک رانو ساری فصل کی خود ہی صفائی کر لیتی ہے اور پھر رانو واپس آ جاتی ہے۔ کوا پھر سے کوئی بہانہ سوچ رہا تھا۔ کوا کوئی بات کرتا اس سے پہلے ہی رانو بول پڑتی ہے، دھوپ میں کام کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے تم نہیں آئے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے چڑیا رانی، میں نے سوچا فصل تو اگائی ہے، اب اس کی کٹائی بھی کرنی ہے، اگر اس دھوپ سے دونوں بیمار ہو گئے تو کٹائی کون کرے گا، بس یہی بھلا سوچا میں نے تو۔ پھر رانو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی دن اور رات گزرتے گئے۔ کوا بھی جانتا تھا اب تک فصل تیار ہوگی، وہ خود سے ہی رانو کے پاس جاتا ہے۔ رانو چڑیا، کٹائی کب کرنی ہوگی فصل کی؟ میرے دادا کے حساب سے تو آج کل ہی کرنی چاہیے۔ یہ حساب تو تمہارا بہت پکا ہے، آج ہی کٹائی کرنی ہے۔ میں اسی لیے آیا تھا، اب یہ نہ کہنا پھر سے کوئی بہانہ بنانے آیا ہے۔ میرے دادا کی ایک درنتی پڑی ہے، وہ جس سے فصل کی کٹائی کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ تیز نہیں ہے، میں اسے تیز کر رہا تھا، سوچا کہ پہلے تمہیں بتا آؤں۔ تم چلو، میں تمہارے پیچھے چھم چھم کرتا، کاں کرتے آتا ہوں۔ ہاں، وہ درنتی تو بہت ضروری ہے، تم جلدی آ جانا۔ اور چڑیا چلی جاتی ہے۔ رانو سارے پودے اپنی چونچ سے نکال کر ایک جگہ اکٹھے کرتی ہے، پھر ان سے دانے الگ کرتی ہے اور اسٹرو الگ کرتی ہے۔ ابھی شام ہونے کو ہی تھی کہ کوا بھی آ جاتا ہے۔ ہاں جی رانو، ہو گیا کام،
थोड़ा लेट आया हूँ लेकिन आ गया हूँ। मैंने सोचा आज भी ना गया तो रानो मेरा विश्वास नहीं करेगी। आसमान पर गहरे बादल थे, मैं इसीलिए जल्दी आया। छम छम करते, काका करते मैं तो भागा ही आया। इतनी मेहनत की है, कहीं अनाज बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। तुम काम करके थक गई होगी, आखिर बांटना भी है फसल को। ये काम तो मेरे दादाजी ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मुझे। कौवा दानों वाले ढेर पे बैठा होता है। ये दाने मेरे और स्ट्रो तुम्हारा। हिसाब यही बनता है क्योंकि तुमने मेहनत ज्यादा की है। दाने थोड़े हैं और स्ट्रो ज्यादा है, इसी हिसाब से स्ट्रो तुम्हारे हिस्से में आती है। रानो हैरान होकर कौवे की तरफ देखती है, लेकिन कौवा थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है। जाओ जाओ चिड़िया रानो, अपना स्ट्रो समेट लो, बारिश आने वाली है। बेचारी चिड़िया खामोश होकर स्ट्रो के पास बैठ जाती है। अभी दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया तो जल्दी से स्ट्रो में जगह बनाकर छुप जाती है, लेकिन कौवा लालच में दानों के अंदर ही छुप जाता है। ज्यादा बारिश की वजह से कौवा दानों के अंदर ही दब जाता है और कौवा लालच की वजह से अपने अंजाम को पहुंच जाता है और वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा चालाकी हमें ले डूबती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।